الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے اور مشرکین مکہ کے ان سب کے یہ دعوے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، ان کے پیروکار ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، جبکہ یہ سب ان کے صرف دعوے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ابراہیمی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ان کے پیروکار نہیں، ان کی اتباع کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے نہیں ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام بھی نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین میں سے تھے۔ وہ تو اکیلے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے تھے۔ تو ابراہیمی کون ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا۔ ابراہیمی وہی ہیں کہ جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وہی قیامت کے روز ان کے قریب تر ہوں گے، اور یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پہ ایمان لانے والے وہ ابراہیمی ہیں۔ بعینہ ہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے بارے میں بہت لوگوں کے دعوے ہیں کہ ہم علی رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے محب ہیں، ان کے ماننے والے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہود و نصارہ کے اور مشرکین کے دعوے تھے، اسی طرح اہل بیت کے بارے میں بھی بہت لوگوں کے دعوے ہیں، لیکن ان کی اتباع کرنے والے، ان کے پیروکار، ان سے سچی محبت کرنے والے بہت کم ہیں۔ تو اس وقت میں اہل بیت کی چند چیزیں، یعنی ان کے فرامین، ان کے طریقے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پھر ہم سب جائزہ لیں کہ اہل بیت کے ماننے والے، ان کی اتباع کرنے والے اور ان سے سچی محبت کرنے والے کون لوگ ہیں۔
یہ تو اس دنیا کے لوگوں کا وتیرہ ہے کہ جو جس کے ساتھ محبت کرتا ہے وہ اس کی اداؤں کو دیکھتا ہے اور اس کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے اصحاب کرام اور اہل بیت کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے سفر پہ مدینہ سے مکہ میں پہنچے، اس وقت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن میں مبلغ بنا کر بھیجا تھا۔ وہ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ میں گئے، اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے مکہ میں آئے سفر حج پہ۔ تو جب مکہ میں ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے علی، جب تو نے حج کا ارادہ کیا، سفر شروع کیا، تو کیا نیت تھی تیری؟ تو انہوں نے بڑا اچھا اور خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے قلت، میں نے یہ کہا تھا اللہم احل بما احل بہ رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے اللہ، میری وہی نیت ہے جو تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ اس وقت مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا نیت ہے، کیا ارادہ ہے، تو میں وہی نیت کرتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت ہے۔ اب مکہ میں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں گے کہ آپ کی کیا نیت ہے۔ تو گویا کہ انہوں نے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت کا ایک انداز بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا یہی طریقہ ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو اس طریقہ کو اپنایا جائے، اسے اختیار کیا جائے، اور یہی ہماری بھی دعوت ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت، آپ کی حدیث جب سامنے آ جائے تو پھر اسی کو اپنانا ہے، اس میں اپنی رائے، اپنی سوچ کو یا کسی اور کی رائے اور سوچ کو داخل نہیں کرنا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن ابو داود کی حدیث، لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلاہ۔ اگر دین کسی کی رائے، کسی کی سوچ کا نام ہونا، تو پھر ہم جو موزے پہنتے ہیں نا اور وضو کرتے ہوئے ان پہ مسح کرتے ہیں، تو اگر ہم اپنی رائے، اپنے سوچ کو استعمال کریں تو ہمیں
موضوع پہ جو مسح ہے وہ نیچے سے کرنا چاہیے، تلوے سے، لیکن وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمسح اعلی خفیہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سے نہیں بلکہ اوپر والے حصے سے مسح کیا کرتے تھے۔ تو انسان کی رائے اور سوچ کہتی ہے کہ مسح نیچے سے ہونا چاہیے، کیونکہ جب ہم چلتے ہیں تو نیچے والا حصہ زمین پہ لگتا ہے، لیکن دین ہماری رائے اور سوچ کا نام نہیں، دین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا نام ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح نیچے سے نہیں کیا، اوپر سے کیا ہے، لہٰذا ہمیں بھی مسح جو ہے وہ اوپر سے ہی کرنا ہوگا۔ تو انہوں نے بتا دیا کہ دین کسی کی رائے اور سوچ کا نام نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین پہ عمل کرنے کا نام ہے۔ لیکن یہاں حالت ہمارے مسلمانوں کی کیا ہے؟ کسی نے کیا خوب کہا کہ صدا اہل تحقیق سے دل میں بل ہے، حدیثوں پہ چلنے میں دل کا خلل ہے، فتاووں پہ بالکل مدار عمل ہے، ہر ایک رائے قرآن کا نعم البدل ہے، سلف لکھ گئے جو قیاس اور گما سے، صحیفے ہیں جیسے اترے ہوئے آسماں سے، قرآن و سنت کا ہے نام باقی، اللہ اور نبی سے نہیں کام باقی، بس جو بڑوں نے اسلاف نے لکھ دیا کہہ دیا وہی دین ہے، ہمارے لیے وہی کافی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جس کی جو بات صحیح ہے، قرآن و سنت کے تابع ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اس کو مان لیں، عمل کر لیں، لیکن پہلے قرآن و سنت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو دیکھنا ہوگا، یہی اصل دین ہے۔ مسند احمد کی حدیث، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اے علی، ان فیک مثل من عیسیٰ، تیری مثال بھی عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے، ابغضتہ الیہود حتی بہتوا امہ، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغض کیا، عداوت کی، اور وہ عداوت میں اتنے آگے بڑھ گئے حتیٰ کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم پر بھی بہتان لگا دیا۔ وَأَحَبَّتْهُ النَّصَارَى حتیٰ انزلوہ بالمنزلۃ التي لیست لہ، اور عیسائیوں نے اس قدر ان سے محبت کی کہ انہوں نے بڑھا چڑھا کر انہیں اس مقام تک پہنچا دیا جو مقام ان کا نہیں تھا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آگے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں بھی دو طرح کے لوگ ہوں گے، مبغض یبغضنی، مجھ سے کچھ اس طرح بغض کریں گے کہ مجھ پہ بہتان بازی بھی کریں گے، اور محب مفرط، محبت میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے، اور میرے ایسے اوصاف بیان کرنے لگیں گے
جو مجھ میں نہیں ہیں۔ یہلک فی رجلان، تو یہ دونوں طرح کے لوگ ہلاک ہوں گے، بغض کرنے والے بھی اور حد سے بڑھ کر محبت کرنے والے بھی۔ تو اس لیے ہمیں جو صحیح بات ہے وہی کرنی چاہیے، جو عدل اور انصاف کی، اعتدال کی بات ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ فاطمہ، حسن حسین اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، جنتی ہیں، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے، بڑے عظیم لوگ ہیں، ان کے ساتھ محبت کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ اعتدال کی، عدل اور انصاف کی بات ہے۔ لیکن ان کے ساتھ بغض کرنا یہ بھی قطعاً جائز نہیں، اور حد سے بڑھ کر ان سے محبت کرنا اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ان میں داخل کر دینا اور انہیں اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لینا، یہ بھی قطعاً جائز نہیں ہے۔ سیدنا حسن ابن علی، سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہ، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے قنوت سکھائی نماز وتر میں پڑھنے کے لیے۔ اب وہ دعا دیکھیں کہ کون لوگ پڑھتے ہیں۔ سنن نسائی، سنن ابو داود اور جامع ترمذی کی روایت، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ دعا سکھائی اور حکم دیا کہ اسے نماز وتر کے اندر پڑھا کریں۔ وہ کیا دعا تھی؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ تو اگر ان کے ساتھ سچی محبت ہے تو انہوں نے جو احادیث اور احادیث میں آنے والی دعائیں ہم تک پہنچائی ہیں، ہمیں بتائی ہیں، ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے اور پڑھنی چاہیے، اور یہی محبت کا انداز ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ علی ابن حسین بن علی، جن کا لقب تھا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہم، بیان کرتے ہیں بلکہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک دن مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آئے، دوسرے دن بھی دیکھا، پھر دیکھا، بار بار اس کو آتے ہوئے دیکھا، تو اس سے پوچھا کہ آپ ہر روز بار بار آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آتا ہوں درود پڑھنے کے لیے اور دعا کرنے کے لیے۔ تو زین العابدین رحمہ اللہ نے اس سے فرمایا، کیا میں تجھے وہ حدیث نہ سناؤں جو میں نے اپنے باپ حسین سے اور انہوں نے میرے دادا علی سے سنی اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ انہوں نے پھر حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں
لا تتخذوا بیوتکم قبورا ولا تتخذوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم۔ لوگوں، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ، گھروں میں نماز پڑھا کرو، نفل نماز، اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کیا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر کو عید گاہ نہ بناؤ۔ جیسے عید پہ رش ہوتا ہے، لوگ بار بار آتے ہیں، مجمع ہوتا ہے، تم یہ سوچ کر بار بار نہ آؤ کہ جو یہاں درود پڑھا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، نہیں، تم جہاں بھی درود پڑھو گے، اینما کنتم حیث ما کنتم، دنیا کے کسی بھی کونے پہ ہو، زمین کے کسی بھی خطہ پہ ہو، جہاں بھی تم درود پڑھو گے تب لوگوں نے تمہارا پڑھا ہوا درود یا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہی ہمارا بھی ایمان ہے اور عقیدہ ہے جو اہل بیت کا تھا۔ تو اس لیے ان کے ساتھ سچی محبت کا طریقہ اور انداز وہی ہے کہ ان کے ساتھ صحیح محبت کی جائے، ان کے نقش قدم پہ چلا جائے اور ان کی سکھائی ہوئی دعاؤں کو پڑھا جائے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔